کہ ہر شخص کو اس کے حالات کی رعایت ملے گی. یعنی یہ کوئی آج کے زمانے کی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی اصول تھا. آدمی کے حالات کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بیان کیا ہے اس میں قرآن میں یہ فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں نے جو دیا ہے اسی میں آزماؤں گا نا. یعنی اگر میں نے علم دیا ہے، وہ پہنچ گیا ہے تو پھر پوچھوں گا. اگر عمل کا شعور ہے تو پھر پوچھوں گا. تو حالات اثر انداز ہوتے ہیں، حالات کی بنیاد کے اوپر اللہ کے قانون میں بھی رعایت ملتی ہے. اس زمانے کی لونڈیوں کے بارے میں دیکھیے، یعنی کتنی بڑی رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر یہ اس جبر کے فضا میں بدکاری کر رہی ہیں اور دل میں پاک دامن ہونے کی خواہش ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. تو اس لیے رعایت تو اللہ کا قانون ہے، ملے گی، لیکن رعایت لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو رعایت ان چیزوں میں ملے گی جن میں آپ مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے. وہ بے بسی اور مجبوری کوئی ضروری نہیں کہ بندوق گردن پہ رکھ کے ہوتی ہے، وہ حالات سے بھی ہوتی ہے، معاشرت سے بھی ہوتی ہے، آدمی کے علم و عمل کی مقدار کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. تو یہ تو اصول طے ہے، اس کے لیے کسی زمانے کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا علم ہے، جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، جو آپ کا عملی شعور ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، اور آپ کے حالات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا. یہ تینوں چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایتوں میں اسی کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے، اسی اصول پر کہا ہے کہ آخری زمانے میں کسی میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے بھی صحابہ سے کہا ہے تمہارے برابر ہو جائیں گے. برابر ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ سزا یا وہ جزا ان کے لیے ہو جائے گی.